السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز قابل احترام صدر اجلاس، فضلائے اہل علم اور سامعین باتمکین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج کا اجلاس احترام انسانیت کے حوالے سے منعقد کیا گیا اور انسان کی نسبت انسیت سے ہے۔ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت میں محبت ودیعت ہے۔ اس کے برعکس اگر اس انسان کی حقارت ہونے لگے تو یہ غرور اور تکبر کی انتہائی سنگین شکل ہے۔ اسی لیے موجودہ دور میں احترام انسانیت یعنی الکرامۃ البشریہ یا ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسانیت کے ایک اکرام و احترام کے لیے موجودہ دور میں دنیا بھر میں نت نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سن 2008 سے اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 19 اگست کو انسانیت کا ایک عالمی دن منایا جائے اور مختلف یونیورسٹیوں میں ایک شعبے کا اضافہ کیا گیا اور وہ شعبہ ہے انسانی علوم کا شعبہ۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف انسانی تنظیمیں قائم کی جانے لگی، یعنی احترام انسانیت کی موجودہ دور میں جو شکلیں ممکن تھی ان تمام شکلوں کو اختیار کیا جانے لگا۔ عزیزان گرامی قدر، مختلف زبانوں میں، عربی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں آپ نے احترام انسانیت کے مختلف گوشے سنے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ تکرار سے بچتے ہوئے کچھ گزارشات میں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ مختلف خطباء نے قرآن مجید کی ایک آیت بارہا یہاں پر دہرائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے انسانیت کو عزت بخشی۔ اس آیت کے حوالے سے میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر مفسرین کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جس انسان کی اللہ نے عزت افزائی کی وہ انسان ایمان والا ہونا ضروری نہیں، محض انسانی اقدار پر اس کی تکریم کی گئی۔ ایمان سے محروم آدمی ہو یا ایمان کی نعمت سے مالا مال آدمی ہو، دونوں اس میں مساوی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آدمی کے اندر اگر انسانیت کما حقہ انداز سے پائی جانے لگے تو وہ آدمی انسان ہی نہیں بلکہ فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے وہ فرشتوں میں بھی ایک نمایاں مقام، معزز اور ممتاز فرشتہ بن جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ان ھذا الا ملک کریم۔ تیسری بات میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جو آدمی انسانیت کا نہیں ہو سکا، جو آدمی انسانوں کا قدردان نہیں ہو سکا، جو آدمی انسانوں پر مہربان نہیں ہو سکا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا قدردان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے
ربانی اہتمام، الہی اہتمام کو بتاؤں گا، نبوی کردار کو بتاؤں گا، اور ان دونوں کے تناظر میں ایک مومنانہ فریضے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، تقریباً 70 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو اہمیت دی، احترام انسانیت کو اللہ نے اہمیت دی، اور انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم اس اعتبار سے بھی فرمائی کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ نے انہیں وجود بخشا، اپنی مخلوق روح اللہ نے ان میں پھونکی، اور اللہ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، اور اللہ نے انہیں جنت کا رہائشی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 دور ہیں، مکی دور ہے، مدنی دور ہے۔ مکی دور میں انسانی اقدار کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا اہتمام کیا، انسانی اقدار کی بنا پر مہمان نوازی کیا کرتے تھے، محض انسانی اقدار کی بنا پر مجبوروں کی دستگیری کیا کرتے تھے، اور محض انسانی اقدار کی بنا پر جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے لقمہ فراہم کیا کرتے تھے۔ جب مدینے میں تشریف لائے، مدنی دور شروع ہوا، تو اس وقت ببانگ دوہل، ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان یہ بات بتا دی کہ یہاں اقربا پروری نہیں چلے گی، یہاں حسب نسب کا دخل نہیں، یہاں خاندان قبیلے کو اہمیت نہیں دی جائے گی، کسی بھی عصبیت اور عنصریت کا یہاں پر چلن نہیں ہوگا، رنگ روپ کو یہاں پر اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی کو اعزاز اور امتیاز حاصل ہے اسلام کے یہاں، اس مسلمانوں کے یہاں، کسی کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، برتری اور بہتری حاصل ہے، تو وہ محض تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی انسانی اقدار کو بڑی اہمیت دی۔ اب ہمارا مومنہ فریضہ یہ بنتا ہے کہ انسانیت کی بنا پر صبر و تحمل سے کام لے، مومنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان ملنساری کا معاملہ کریں، کیونکہ وہ مومن اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے، وہ مومن اللہ کے یہاں بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس میں خیر کی شرح، خیر کا تناسب بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو انسانیت کو اہمیت دیتے ہوئے صبر و ضبط کے ساتھ ملنساری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ رویہ اختیار نہ کرے تو اس میں ایمان کی کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بارہا ہم نے یہ روایت سنی کہ یہودی کے جنازے کے سامنے، یا یہودی کا جنازہ جب گزر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض انسانی اقدار پر اس کی تکریم فرمائی، کھڑے ہو گئے، جبکہ قرآن نے یہود کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اہل ایمان کے لیے شدت عداوت میں یہود بڑے معروف ہے، شدت عداوت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رد عمل رہا۔ برادران وطن کے تعلق سے یہ روایت ہمارے لیے مناسب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبات کے تناظر میں 2-4 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بحث و مباحثہ کیا جائے، مذہبی گفتگو کی جائے، تبادلہ خیال کیا جائے، تو دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا، دین اسلام نے گفتگو کرنے کی اجازت دی، لیکن خاص طور پر جب مذہبی گفتگو ہو تو احترام متبادل کا خیال رکھنا چاہیے، وسعت نظری اور اعلیٰ ظرفی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اہل کتاب سے گفتگو کا جب حکم دیا گیا تو عمدگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو باطل معبودان ہیں ان کے ساتھ سب و شتم کا معاملہ، لعن و طعن کی گفتگو یا گالی گلوچ کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات مذہبی جذبات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے جبراً تبدیلی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، بلکہ
चौथा नुक्ता मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जबरन तब्दीली मजहब का तसव्वुर तो दरकिनार, अगर कोई आदमी आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में आना चाहता है तो आप पर यह फर्ज है कि आप उसकी हिफाजत फरमाएं, उसकी इज्जत अफजाई करें, आप इस्लाम को, अल्लाह के कलाम को समझने का उसे मौका फराहम करें। फिर आप पर यह फरीजा आयद होता है कि उसके महफूज मकाम तक पहुंचाने का आप बंदोबस्त करें। कुरान मजीद ने इन तमाम उमूर का मुसलमानों को पाबंद बनाया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एहतराम इंसानियत और फ़िक़्हुल अक़लियात के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के ताल्लुक़ से मैं मज़ीद ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, बिलखुसूस अहले किताब के दरमियान जब फैसले करने की बात आई तो ये पाबंद बनाया कि जब आप उनके दरमियान फैसला करें तो अदल व इंसाफ के तकाज़ों के साथ फैसला करें। और मैं और एक रिवायत अक़ल्लियात के हवाले से, आप ये ना समझें कि आप अक़ल्लियत है, मैं उस अक़ल्लियत का तज़किरा कर रहा हूँ जहाँ इस्लामी हुकूमत हो और दूसरे अफराद अक़ल्लियत में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, जिस किसी मुसलमान ने किसी जिम्मी और मुआहिद पर जुल्म किया, उसकी बेहुरमती की, उसकी हक तलफी की, ताकत से ज्यादा उस पर बोझ डाला और उससे माल को छीन लिया, तो मैं उस जालिम मुसलमान के बिलमुकाबिल उस मजलूम काफिर का क़यामत के दिन हिमायती और वकील हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी जो शख्सियात होती हैं, जी असर और मुअतबर शख्सियात होती हैं, उनकी तकरीम करने का भी हुक्म दिया और इसके साथ साथ लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए, अमवाल व अमलाक की हिफाजत करनी चाहिए, अमने आम की हिफाजत करनी चाहिए और मुआमलात में वुसअत नज़री का मुजाहरा करना चाहिए। चाहे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या नबातियात की बात हो, हैवानियात की बात हो, निज़ाम कायनात की बात हो, वक्त इजाज़त नहीं देता कि इन जुज़इयात पर गुफ्तगू की जाए। दीन इस्लाम एहतराम इंसानियत के हवाले से इन तमाम मौज़ूआत में रहनुमाई करता है। खुलासा कलाम ये है कि दीन इस्लाम एक हमागीर मजहब है। दीन इस्लाम निज़ाम फितरत से हम आहंग मजहब है। दीन इस्लाम इंसानियत का अलमबरदार और पासदार मजहब है, जिसकी अव्वलीन तरजीह अमन व अमान की हिफाजत है और उसी तरह सिसकती हुई, बिलकती हुई इस इंसानियत की पासदारी, गम गुसारी और रवादारी है। वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु अला नबी व सल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।